اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو بابو کیا ہے، ہم پڑھ رہے تھے ضابطہ قاعدہ پڑھا تھا کہ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ اور خبر کیا ہوتی ہے؟ خبر نکرہ ہوتی ہے. پھر بتایا کبھی کبھی مبتدا نکرہ ہوتا ہے. مبتدا یعنی کوئی کلمہ نکرہ ہوتا ہے تو اس میں اگر کچھ نہ کچھ کسی طرح سے بھی کوئی خصوصیت آ جائے، کسی طرح سے بھی کوئی خصوصیت آ جائے تو وہ کلمہ کیا مبتدا بن سکتا ہے. اگر کسی نکرہ کے اندر کوئی خصوصیت پیدا ہو جائے تو وہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، مبتدا وہ بن سکتا ہے. وہ کتنی شکلیں ہیں؟ 6. نمبر 1، نکرہ موصوفہ ہو. نکرہ کیا ہو؟ نکرہ موصوفہ کا مطلب صفت ہو. اس کی کیا مثال پڑی تھی؟ لعبد مؤمن ہے نا، خیر من مشرکن، یہی پڑھا تھا. اب موصوف صفت ہے نا، تو جب اس کی صفت لگا دی، عبدن کی صفت لگا دی تو اس کے اندر کیا آ گئی؟ کچھ خصوصیت. تو اتنی خصوصیت مبتدا بننے کے لیے کافی ہے. نہیں سمجھا؟ عبدن کے معنی غلام. غلام مومن بھی ہو سکتا ہے اور کافر بھی ہو سکتا ہے. تو عموم ہے نا اس میں، ساری دنیا کے غلام عموم ہے نا، نکرہ ہے. جب آپ نے مومن کہہ دیا تو خاص ہو گیا، فکس نہیں ہوا لیکن ایک بڑے دائرے سے چھوٹے دائرے میں آ گیا. بڑے دائرے سے تو کچھ خصوصیت پیدا ہو گئی، تو اتنی خصوصیت کافی ہے مبتدا بننے کے لیے. اب آیا سمجھ؟ ورنہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ معرفہ ہونا چاہیے. سمجھتے ہیں؟ نمبر 2، لام تاکید ہے جی. نمبر 2 کیا بتایا؟ کہ حمزہ استفہام کے بعد ہو، حمزہ نکرہ، حمزہ یا حرف استفہام کے بعد. کس کے بعد؟ حرف استفہام. حمزہ استفہام کے بجائے آپ کیا کہیں گے؟ حرف استفہام کے بعد جیسے رجل فی الدار ام امرأۃ. گھر میں کوئی نہ کوئی ہے، گھر میں کوئی نہ کوئی. اتنا پتہ ہے کہ جن بھوت نہیں ہے، انسان ہے. بلی بھی نہیں، چوہا بھی انسان ہے. اتنا پہلے سے پتہ ہے کہ انسان ہے. تو انسان اور سارے جانور بڑا دائرہ ہے اور انسان چھوٹا دائرہ ہے. چھوٹا دائرہ ہے تو خصوصیت ہے یا نہیں؟ خصوصیت ہے پہلے سے. اب آپ اتنا تو فکس ہے نا کہ انسان ہے،
اتنا تو فکس ہے کہ انسان ہے، انسان کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو خصوصیت ہے، ارے خصوصیت ہے نا، خصوصیت ہے، اتنی خصوصیت کافی ہے کس کے لیے؟ مبتدا بننے کے لیے. اس لیے رجل معطوف علیہ، معطوف یہ سب دونوں. ہاں حرف استفہام رجل معطوف علیہ، ام حرف عطف امرأۃ معطوف، معطوف معطوف علیہ سے مل کر یہ اس سے مل جائے گا، یہ بنے گا مبتدا اور یہ بنے گی خبر. ٹھیک ہے، عطف ہو جائے گا نا جی، امرأۃن عطف ہونے کی، مبتدا پر عطف ہونے کی وجہ سے اس پر پیش. سمجھ گئے؟ اب زیادہ سے زیادہ یہ ان دونوں میں تردد ہے، ان دونوں میں تردد ہے، ان دونوں میں شک ہے، اندر میں شک ہے، ٹھیک، اس سے باہر میں کوئی شک نہیں. نہیں پہلے ہے نا یہاں پر، نہیں وہ اس کے ساتھ جڑ کے پہلے ہو جائے گا نا، نہیں سمجھے؟ چلو نمبر 3، نکرہ تحت النفی ہو، کیا ہو؟ نفی کے نیچے. مثلا کیا کہا؟ ما احد خیر منک. اب دیکھو ما احد کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی عام ہے یا خاص ہے؟ یہ پورا عام ہے. کیا ہے؟ پورا عام ہے نا، یا خاص ہے؟ کوئی نہیں. آگے کہا خیر من کا، اس کوئی نہیں عام سے، یہ عام ہے نا، اس سے یہاں کو لکھتا ہوں، کوئی نہیں، یہ کیا ہے؟ عام. عام، اس میں سے ایک نکال دو باہر. کیا کر دو؟ ایک نکال دو. کیا کر دو؟ ایک نکال دو. ایک ادھر کو نکال دیا، باقی فکس ہو گیا نا. اب باقی کیا ہو گیا؟ بہت سارے ہیں، بوری ہے، بوری بوری، یہ کمرہ بھرا ہوا ہے کسی چیز، اس میں سے ایک باہر نکال دو، باقی فکس ہو گئے، چاہے زیادہ ہیں بہت سارے. ایک تو باہر متعین، ایک کم ہو گیا تو باقی باؤنڈ ہو گئے نا. اب باقی ہیں بہت سارے لیکن باؤنڈ ہو گئے نا ایک باؤنڈری میں. بوری میں سے چاول کا دانہ نکال دو، ایک کم ہو گیا نا اس میں سے، تو بوری پھر بھی بوری رہی نا، باؤنڈری میں رہی نا. نہیں سمجھے؟ ٹھیک. مثلا بوری میں کتنے دانے ہوں گے؟ کروڑوں، کروڑوں دانے ہوں گے نا، اس میں سے ایک نکال دو بھی، تو آپ کہیں گے کئی کروڑ ہیں اس میں لیکن ایک کم ہے. کئی کروڑ ہیں اس میں لیکن ایک کم ہے، یہی بولیں گے، کئی کروڑ ہیں لیکن ایک کم ہے. جب آپ نے کم کر دیا، اوپر سے اس کو سر کاٹ دیا، تو فکس ہو گیا نا، آگے رک گیا، رک گیا نا. تو اتنا رکنا مبتدا بننے کے لیے کافی ہے. آیا سمجھ یاسر؟ اتنا رک جانا مبتدا بننے کے لیے کافی ہے. اسی کو کہتے ہیں نکرہ تحت النفی. عموم یہ تو عام ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نکرہ جب بھی نفی کے نیچے ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عام. اس میں سے ایک نکال دو تو یہ فکس ہو جائے گا.
تو اتنا فکس ہو جانا مبتدا بننے کے لیے کافی ہے. چلو دیکھو نمبر 4 وَشَرٌ أَحَرَّ ذَا نَابٍ. شرٌ دیکھو شرٌ کسی شر نے احر ہڑکایا کیا کیا ہڑکایا ذا نابن کچلی والے کو. صبر نا یار. کچلی والے کو کس کو کچلی کیا ہوتا ہے؟ یہ جو لمبے دانت ہوتے ہیں نا یہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کچلی. کینائنس کو کیا کہتے ہیں؟ کچلی ہے. کچلی کس کو کہتے ہیں؟ کس کو؟ کینائنس کو مطلب کتے کو. کس کو؟ کتے کو. ہڑکایا مطلب وہ کروایا پریشان کیا. کسی شر نے ہڑکایا کتے کو. کسی شر نے ہڑکایا. ارے رات میں کتا اچانک کیا کر لیتا ہے؟ بھونکتا ہے شور مچاتا ہے تو خواہ مخواہ تھوڑی ہی ہوتا ہے. چھوٹے موٹے سائے سے وہ تو نہیں پڑکے گا نا. جس چیز سے ڈرے گا تبھی تو وہ بھونکے گا. تو ہر چیز سے نہیں ڈرے گا نا وہ. جی سامنے سے چیونٹی گزر رہی ہے بھونکے گا. چوہا گزرا ہے بھونکے گا نہیں. جس چیز سے اس کو ڈر لگے گا اسی سے بھونکے گا نا. اسی پر بھونکے گا نا. چل نظر تو اس کو آتے ہیں. دیکھو تو کوئی شر ہے تو کسی شر نے نکرہ ہے کسی شر نے. تو کسی شر میں چونٹی آ گئی. چونٹی ہے نا مطلب لفظ میں تو ہے نا لیکن اس سے یہ بھونکے گا نہیں. چوہا بھی کسی شر میں ہے لیکن اس سے بھی بھونکے گا نہیں. گویا کہ اس کا مطلب ہے تو نکرہ ہے تو لیکن ہر قسم کا شر یہاں مراد نہیں ہے. یہاں کون سا مراد ہے؟ شرٌ عظیم. شرٌ کوئی بڑا شر مراد ہے نا. چھوٹے موٹے سے تو کچھ نہیں ہوگا اس کو. صحیح. کیا بس اب یاد ہو گیا نا. اب تک سوچا اب تو پتہ چل گیا نا اب یہ کیا ہوگا. مطلب اس طرح کا جہاں بھی ہوگا تو اس کو کہتے ہیں تنوین تعظیم. کیا کہتے ہیں؟ تنوین تعظیم. یہ تنوین کس کو بتاتی ہے؟ عظمت کو بتاتی ہے. تو کسی بڑے شر نے ہڑکایا. ہر کوئی شر تھوڑی پریشان کرے گا اس کو. سمجھ گئے؟ تو جب بڑا بولا آپ نے تو خصوصیت پیدا ہو گئی ہے نا. تو اتنی خصوصیت مبتدا بننے کے لیے سمجھتے کچھ پلے پڑا ہے. چل کیا کہہ رہا؟ معرفہ کہاں بنا رہے ہیں بھائی؟ خاص کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ خاص کر رہے ہیں. ناسن ہو گئے عام لوگ سارے. الناس ہو گیا لوگ بس. ناسن میں نکرہ ہے اور الناس سارے لوگ. ہاں الناس معرفہ ہے اس میں جنس آئے گا. انسانیت ساری کی ساری انسانیت. ناسن کچھ لوگ. ناسن کچھ لوگ اور الناس لوگ مطلب یا تو سارے لوگ یا پھر جنس انسان. انسانیت انسانی نسل. جی وفی الداری. اب دیکھو فی الداری گھر میں. نمبر 5 فی الداری رجل.
فی الداری رجل، بس اس میں یہی ہے، مبتدا پہلے ہوتا ہے بعد میں؟ پہلے ہوتا ہے. مبتدا کہاں ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا ہے. جب اس کو ادھر شفٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے، مقدم کو مؤخر کر دیا، یہ مقدم تھا، اس کو کیا کر دیا؟ مؤخر. اس کو کیا کر دیا؟ مقدم، یعنی شفٹ کر دیا نا مقدم کو، تو اسی سے کیا ہو جاتی ہے؟ یہ خاص ہو جاتا ہے. جی، فی الداری ناسن، ٹھیک ہے. تو مبتدا پہلے ہوتا ہے، اس کو بعد میں لے آنے سے کیا بن جاتا ہے؟ وہ خاص بن جاتا ہے. کیوں ہیں؟ رجل فی الداری، وہ مبتدا بنے گا نہیں، تو آپ کو بتانا پڑے گا وہاں رجل فی الداری اب جب کہیں گے تو وہ مبتدا نہیں بنے گا. ٹھیک، اگر آپ بنانا ہی چاہیں گے زبردستی تو بتانا پڑے گا کہ وہاں تنوین کون سی ہے، تعظیم کی ہے، کس چیز کی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک، اس کو ادھر کرنا پڑے گا. فی الداری رجل، ایک آدمی ہے گھر میں. ظاہر ہے گھر میں سارے، بہت دنیا سارے کے لوگ تو نہیں آئیں گے، دار تو ہوتا ہی چھوٹا سا ہے. ٹھیک ہے، تو رجل ایک آدمی. آگے نمبر 5، نمبر 6 سلام علیکہ. کیا ہے یہ؟ سلام علیکہ. اصل میں ہے یہ دیکھو، یہ جو سلام علیکہ ہے اس کی اصل ہے سلمت سلامن علیکہ. یہ ہے پورا، یہ ہے. آپ نے کیا کیا؟ فعل کو حذف کر دیا، اس کو کیا کر دیا؟ پھر لکھا سلام. کیا لکھا؟ سلام لکھ دیا. اور یہ تا ہے نا، تا، یہ انا ضمیر ہے نا، میں، یہ کیا ہے؟ اس کی جگہ پر یا لگا دیا. کیا بن گیا؟ سلامی. کیا منا؟ میرا سلام. علیکہ، تم پر ہو. پھر یہ بھی بھاری ہو رہا تھا، پہلے یہ لمبا تھا نا، چھوٹا کیا، کیا بن گیا؟ اس کو بھی، یا کو بھی حذف کر دو تو کیا بن گیا؟ سلام علیکہ. اب سلامی تھا نا یہ، تو یا کو بھی ختم کر دو. ہاں، زیر تھا نا، تو اس زیر تھا، یا کی جگہ پر تنوین دے دو، یا کی جگہ پر، تو کیا بن گیا؟ سلام علیکہ. اس کو کہتے ہیں تنوین عوض. کیا کہتے ہیں؟ کس کے بدلے میں ہے یہ؟ مضاف الیہ. کس کے بدلے میں؟ مضاف الیہ کے بدلے میں. اب دیکھو یہاں پر سلامی معرفہ ہے نا، کرا معرفہ ہے نا، معرفہ ہے نا، تو جب یہ معرفہ ہے تو یہ بھی کیا رہے گا؟ معرفہ ہی رہے گا. مبتدا بننا ہے سکتا ہے نا. چلو بس کرو.